بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم امر دہم میں قدر جامع کی تصویر میں عامی کے اقوال پڑھ رہے تھے کہ جو علماء قائلین بالعام ہیں ان کے نزدیک قدر جامع کیا ہونا چاہیے۔ ان میں سے دو وجوہ کو ذکر کیا اور ان کو مصنف نے اشکال کر کے رد فرمایا۔ اب تیسری وجہ جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی الفاظ عبادات کی وضع ان کی معنی کے لیے ایسے ہے جیسے عالم شخصیہ کی وضع ان کی معنی کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ زید کو اگر وضع کیا جاتا ہے ایک فرد کے لیے تو اب اس کے مختلف حالات جو ہیں وہ زید کی شخصیت یا اس کے معنی کے لفظ کے اس معنی میں استعمال ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتی۔ مثال کے طور پہ زید چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا ایک ہاتھ سالم ہو یا ایک ہاتھ سالم نہ ہو، دونوں ہاتھ سالم ہو یا ایک سالم نہ ہو، بھائی وہ پتلا ہے یا موٹا ہو جاتا ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ زید ہی ہے۔ اور ان نقائص اور زیادتی کا اضافہ جو ہوتا ہے اس کی شخصیت میں، یہ نقیصہ اور یہ زیادتی اس کے صدق اسم میں کسی طرح کا اثر نہیں لاتی۔ اسی طرح سے الفاظ جو عبادات کے ہیں، مثال کے طور پہ ایک لفظ نماز کے لیے وضع ہوا ہے تو نماز کے لیے وضع ہوا ہے۔ اب اس میں اس کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اس کی کیا کہتے ہیں صدق کے عنوان میں کوئی جو ہے نا رکاوٹ اور حائل نہیں بنتا۔ لہذا ہم اس وجہ کو اس طرح سے ذکر کر سکتے ہیں کہ یہ ان الفاظ کی اسامی کی عبادات کے لیے وضع جو ہے وہ عالم شخصیہ کی طرح ہے کہ تبدل حالات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور عالم شخصیہ اسی کے لیے وضع ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر ایک جز نہ ہو یا کم ہو جائے زیادہ ہو جائے تو یہ مضر نہیں ہے۔ مصنف ان پہ اشکال فرماتے ہیں۔ وہی اشکال جو ہے نا ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی عالم شخصیہ میں وضع کے اعتبار سے جو ہر چیز باقی ہوتی ہے تو پہلے ایک چیز کے وجود کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایک شخص کے وجود کا جو ہے نا وہ اعتبار کیا جاتا ہے اور اس وجود کو دیکھتے ہوئے ہی اس پہ نام کا اطلاق ہوتا ہے اور جو تمام حالات میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب زید کا وجود چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پتلا ہو یا کمزور ہو، طویل ہو یا قصیر ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ اس کا وجود کاملاً سالم ہے۔ جبکہ وجود سالم ہے تو نام کا اطلاق بھی اس پہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ یعنی الفاظ جو مرکبات اور مائیات کے لیے وضع ہوتے ہیں تو ان میں اجزاء اور قیود سب کا لحاظ کیا جاتا ہے اور ہر ایک جز اور قید کا ہونا مرکب کے وجود کے محقق ہونے اور اس کا نہ ہونا مرکب کے وجود کے نہ ہونے میں مؤثر ہے۔ لہذا یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ عبارت میں کہتے ہیں ثالثھا، تیسری وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون وضعھا کوضع العالم شخصیہ، کہ الفاظ کی جو وضع ہے وہ عالم شخصیہ کی وضع کی طرح ہے۔ کزید، جس طرح زید ہے، فکما لا یضر فی التسمیۃ فیہا، پس جس طرح سے عالم شخصیہ میں نام دینا جو ہے اس کو اس میں ضرر نہیں پہنچاتی، تبادل حالات المختلفہ، مختلف حالات کا تبادل اس نام کے دینے میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ اب وہ حالات کیسے بھی ہوں، من الصغر والکبر، بھائی چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا، ونقص بعض الاجزاء وزیادتی، بھائی اس کے بعد اجزاء جو ہیں وہ ناقص ہو جائیں، ایک ہاتھ کٹ جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ آپریشن کر کے کوئی عضو اگر بڑھا دیا جائے تو کسی عضو کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا اس کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں لاتا کہ اب ہم اس کو زید نہ کہہ سکیں یا مجازن کہہ سکیں۔ اب وہاں پہ تبدل حالات کا کیونکہ فرق نہیں ہوتا، کذالک فیہا، اسی طرح سے اسماء الفاظ میں اسماء عبادات میں بھی ہم کہتے ہیں کہ الفاظ معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اب اگر بعض اجزاء ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نہ ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفی ہے بھائی اس وجہ ثالثہ میں بھی کچھ اشکالات ہیں۔
کلی طور پہ ایک ہی اشکال بیان کیا ہے کہ ان الاعلام انما تکون موضوعا للاشخاص، کہ یہ اعلام اور نام جو ہیں یہ اشخاص کے لیے وضع کیے گئے ہیں، والتشخص انما یکون بالوجود الخاص، اور یہ جو اشخاص کو تشخص ملتا ہے یہ ان کے وجود خاص سے آتا ہے، وہ وجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نام دیتا ہے۔ وَيَكُونُ الشَّخْصُ حَقِيقَةً بَاقِيَةً مَا دَامَ وُجُودُهُ بَاقِيًا، اور ایک شخص جو ہے وہ تب تک باقیاً وہ باقی حساب ہوتا ہے جب تک اس کا وجود باقی ہے۔ وَإِن تَغَيَّرَتْ عَوَارِضُهُ، اگرچہ اس کے جو اوپر عارضی حالات طاری ہیں وہ بھلے تبدیل ہو جائے، من الزیادۃ والنقصان، مثال زیادہ ہونا اور کم ہونا یہ عوارض وجود میں سے ہے، وجود کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ بچپن میں 5 کلو کا تھا اور ابھی اگر وہ 50 کلو سے 100 کلو سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، وجود میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ وغیرہما من الحالات والکیفیات، اسی طرح سے دیگر جو حالات اور کیفیات ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ وہ جوان ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے، دوسری چیزیں۔ فَكَمَا لَا يَضُرُّ اخْتِلَافُهَا فِي التَّشَخُّصِ، پس جس طرح سے ان عوارض کا اختلاف جو ہے نا اس کے تشخص میں، اس کے وجود میں اختلاف کا سبب نہیں بنتا، لا يضر اختلافها فی التسمیۃ، تو اس کو جو نام دیا گیا اس کے نام دینے میں بھی وہ کوئی مضر واقع نہیں ہوتا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مثل الفاظ العبادات مما كانت موضوعا للمرقبات والمقیدات، کہتے ہیں یہ چیز الفاظ عبادات میں نہیں آ سکتی، وہ الفاظ عبادات کے جو وضع ہوتے ہیں کس کے لیے؟ مرقبات کے لیے اور مقیدات کے لیے۔ وَلَا يَكَادُ يَكُونُ مَوْضُوعًا لَهُ إِلَّا مَا كَانَ جَامِعًا لِشَتَّاتِهَا وَحَاوِيًا لِمُتَفَرِّقَاتِهَا، اور کوئی لفظ جو ہے وہ وضع نہیں ہو سکتا ان مرقبات اور مقیدات کے لیے مگر یہ کہ یہ جمع کنندہ ہو ان مرقبات اور مقیدات کے جو مختلف مورد صحیح کو بیان کیا تھا کہ صحیح وہ ہے کہ جو اس کا اثر رکھے۔ اب یہ اثر بتا رہا تھا کہ بھئی یہ اثر جو ہے وہ اس کے متفرق چیزوں کو اور مختلف چیزوں کو جمع کنندہ تھا۔ اب آپ تو صحیح کے قائل نہیں ہیں، اب جب آپ عامی کے قائل ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی جامع نہیں بچتا۔ اگلی وجہ جو ہے وہ ہم کہیں گے وجہ چہارم اس کو، وہ یہ ہے کہ الفاظ جو ہے نا وہ ابتداءً معنی صحیح کے لیے وضع ہوئی ہے۔ الفاظ عبادات مثال لفظ صلاۃ پہلے جو وضع ہوئی تھی وہ نماز صحیح کے لیے وضع ہوئی تھی، پھر تسامع عرفی کی وجہ سے نماز فاقد پر بھی 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ استعمال ہونے کے بعد حقیقت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ معجون ایک دوائی، ایک مرکب، کہ بھائی مثال کے طور پہ لیکن فاقد پر پہلے استعمال ہوا چند مرتبہ لفظ لیکن حقیقت نہیں بنا، لیکن زیادہ استعمال کے بعد وہ اس میں بھی حقیقت بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح سے بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز بھی جو ہے وہ پہلے تو تمام اجزاء و شرائط کو دیکھ کے صحیح معنی صحیح کے لیے وضع ہوا تھا، اب عام میں اس کا جو استعمال ہے وہ اسی طرح معجونوں کی طرح سے ہے۔ مصنف صاحب اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی وہاں معجون اور دیگر مرکبات خارجیہ میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کم سے کم جس میں ایک مرتبہ تمام اجزاء ہوں، یعنی تمام اجزاء لحاظ کیا جائے کہ بھئی یہ تمام اجزاء ہیں، اس کے بعد فرض کیا جاتا ہے کہ اگر یہ 1 2 نہ ہوں
تو بھی اس کو جو ہے نا وہ لفظ کا دوسری مرتبہ استعمال ہوتا ہے. بے الفاظ دیگر وہاں پہ دو وضعیں، پہلے صحیح کے لیے وضع ہے، پھر جو اس میں سے فاقد تھا اس کے لیے وضع ہوئی تھی. لیکن ہمارے مورد میں مرکبات خارجہ میں پہلے ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کا لحاظ کیا جاتا ہے. ہمارے مورد میں ایسی کوئی پہلے سے طے شدہ چیز نہیں ہے کہ جس کا لحاظ کیا جائے. لہذا فرماتے ہیں کہ رابعہ، چوتھی وجہ جو قائلین بالعام نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انما وضعت له الالفاظ ابتداء هو الصحیح التام الواجد لتمام الاجزاء والشرائط، کہ الفاظ جن موضوعات کے لیے وضع ہوئے ہیں وہ صحیح اور تام ہے، یعنی ایسی نماز ہے جو صحیح اور تام ہو، الواجد لتمام اجزاء و شرائط، اور ان تمام اجزاء و شرائط کو رکھتی ہو جو اس کے معتبر ہونے میں لازمی ہے. الا ان العرف یتسامحون، لیکن عرف جو ہے وہ تسامح سے کام لیتے ہیں. کما هو دیدنہم، جس طرح سے یہ عرف کی عادت کہ وہ بہت سارے امور میں تسامح سے کام لیتے ہیں. وَيُطْلَقُونَ تِلْكَ الْأَلْفَاظَ عَلَى الْفَاقِدِ لِلْبَاسِ، اور وہ ان الفاظ کو جو صحیح کے لیے وضع ہوئے تھے ان موارد میں بھی استعمال کرتے ہیں جن میں وہ بعض شرائط اور اجزاء فاقد ہیں. تنزیلا لہ منزلۃ الواجد، اس فاقد کو واجد کی جگہ پہ رکھتے ہوئے کہ بھئی مثال کے طور پہ گلگاؤ زبان وہ بھی ہے کہ جس میں یہ 15 اجزاء ہوں، اور وہ بھی ہے جس میں یہ 14 ارکان ہوں، یہ 13 ارکان ہوں، پھر بھی وہ ہے. فلا یکون مجازا فی الکلمۃ، اب کیونکہ عرف اس کو استعمال کرتے ہوئے حقیقتاً استعمال کرتے ہیں اور تسامح سے کام لیتے ہیں، تو یہاں پہ مجاز نہیں ہے. علی مذهب اہل سقاقی فی الاستعارہ، استعارہ کے باب میں سقاقی کی جو رائے ہے جو ہم نے بھی پہلے بھی بیان کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجاز حقیقتاً میں لفظ کا استعمال غیر ما وضع لہ میں نہیں ہے بلکہ وضع لہ میں ہے، لیکن ہم جس مورد کو شامل کرتے ہیں وہ ادعاء اور تنزیلا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ فاقد کو واجد کی جگہ پہ ادعاء اور تنزیلا رکھا گیا ہے. بل یمکن دعویٰ ضرورت حقیقت فی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس فاقد میں بھی وہ لفظ اسی طرح سے حقیقت ہو گیا ہے جس طرح سے وہ صحیح تام واجد میں ہو گیا تھا. بعد الاستعمال فی کذالک دفعتن او دفعات، ایک یا چند مرتبہ اس فاقد میں استعمال ہونے کے بعد وہ حقیقت ہو جاتا ہے. من دون حاجت الی الکثرت والشہرت، لازمی نہیں ہے کہ وہ کثرت استعمال کے ساتھ جو ہے نا پہلے پایا جائے یا شہرت اس کی پائی جائے. کیوں؟ للانس الحاصل من جہت المشابہت فی صورت، کیونکہ ظاہراً صورت جو کیونکہ فاقد اور صحیح کی ایک ہی ہے، اوپر سے پرچی بھی مثال کے طور پہ ایک لگاتے ہیں، تو یہ صورت جو ہے وہ اشتراک جو ہے نا جو ہے اشتراک اور انس کو لاتی ہے. اول مشارکت فی التاثیر، یا وہ اثر دینے میں ایسا ہی ہے جیسے اصلی ہے. مثال کے طور پہ اصلی معجون جس طرح سے سر سے درد ختم کر دیتی ہے اس طرح سے یہ بھی. کما فی اسامی المعاجین الموضوعۃ ابتداء لخصوص مرکبات واجدۃ لاجزاء خاصہ، جس طرح سے معجونوں کے اسماء میں کہ جو وضع ہوئی ہیں پہلے بالخصوص ان مرکبات کے لیے کہ جو تمام اجزاء کو اپنے اندر رکھتی ہوں. حیث یطلق اطلاق علی الفاقد لبعض الاجزاء المشابہۃ له صورتا، کیونکہ ان کو دیکھا گیا کہ یہی اسامی معاجین ان معاجین کے اوپر بھی استعمال ہوتی ہیں جن میں یہ بعض اجزاء نہ بھی ہوں جو ان سے صورت میں مشابہت رکھتی ہو. والمشارک فی المہم اثرا تنزیلا او حقیقتا، اور یہ مشارکت جو رکھتی ہیں وہ مہم جو اصل سے غرض ہے اثر کے اعتبار سے اس میں وہ مشارکت رکھتی ہے. تنزیلا او حقیقتا، یہ حقیقتا وہی اثر دیتی ہے جو وہ پہلے والی دوائی مثال کے طور پہ دے رہی تھی، یا ہم ادعا کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی اسی طرح سے اثر دیتی ہے. تو بے الفاظ دیگر تشابہ کی وجہ سے ایک لفظ کا حقیقی مورد کے علاوہ فاقد میں، صحیح کے علاوہ فاقد میں بھی اس کا استعمال جو ہے حقیقت ہے. وافی ہے، کہتے ہیں اس میں بھی اشکال ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ انما یتم فی مثل اسامی المعاجین وسائر المرکبات الخارجیہ،
مما یکونو الموضوع له فی ابتداء مرکبا خاصا، کہ معاجین میں یا دیگر مرکبات خارجیہ میں یہ فرض تب صحیح ہے اور ممکن ہے جب موضوع لہو جو ان میں ابتداءً اور پہلے مرحلے میں وہ ایک مرکب ہو اور خاص ہو، یعنی بے الفاظ دیگر ایک پہلے سے چیز ہو، لفظ اس کے لیے وضع ہو، اس میں استعمال ہو، پھر فاقد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ولا یکاد یتم فی مثل العبادات، اور یہ چیز عبادات، الفاظ عبادات کے مورد میں صحیح نہیں ہے۔ التی عرفت ان الصحیح منها یختلف حسب الاختلاف الحالات، کہ عبادات جو ہیں وہ ان میں سے جو صحیح ہے وہ حالات کے اعتبار سے فرق کرتا ہے، کبھی صحیح وہ ہے جو 4 رکعت ہے، کبھی صحیح وہ ہے جو 2 رکعت ہے، کبھی صحیح وہ ہے جو رکوع کے ساتھ ہو، کبھی قیام کے ساتھ ہو، کبھی صحیح وہ ہے جو قیام کے بغیر ہو۔ وقون الصحیح بحسب حالت فاسدا بحسب حالت اخرى، وہ ایک چیز صحیح ہوتی ہے بحسب حالت ایک اعتبار سے، اور فاسد ہوتی ہے دوسری حالت کے اعتبار سے۔ قیام کے ساتھ نماز پڑھنا جو قدرت رکھتا ہے قیام پہ اس کے لیے صحیح ہے، اور جو قدرت رکھے قیام پہ اور بیٹھ کے نماز پڑھے اس کے لیے باطل ہے۔ اسی طرح سے عدم قیام جو قدرت رکھے اس کے لیے جو ہے نا وہ بغیر قیام والی نماز صحیح نہیں ہے، دوسرے کے لیے وہی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ فتعمل جیداً، کہتے ہیں یہ چیز مخفی نہیں ہے، لہذا تم اس پہ کے اوپر دقت کرو۔